قبل تھے بعد ہوئے یا ہوگے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یعنی کہ جو ولی قبل تھے، یعنی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے جتنے بھی اولیاء اکرام گزرے ہیں، یہاں تک کہ تابعین بھی گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو غوث پاک کے اس فرمان پر کہ قدمی ہاذہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اس وقت غوث پاک سے پہلے جتنے بھی ولی گزرے ہیں، غوث پاک کے زمانے میں جتنے بھی ولی تھے، اور غوث پاک کے بعد جتنے بھی اولیاء اکرام تشریف لائیں گے اور تا قیامت تک آئیں گے، سب کا یہی کہنا ہوگا غوث پاک کے فرمان پر کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور غریب نواز نے تو یہی کہہ دیا تھا، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ارے معین الدین کو بھی جو یہ صدقہ ملا ہے، شان ملی ہے، یہ عظمتی ملی ہے، یہ ہندوستان کی بادشاہت ملی ہے، یہ ہندوستان کی حکومت ملی ہے، تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا صدقہ ہے، یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ کیونکہ غوث پاک وہ شان رکھتے ہیں، غوث پاک وہ عظمت رکھتے ہیں کہ جس طرح حضور پاک علیہ السلام کا مقام انبیاء اکرام کے اندر ہے، اسی طرح حضور غوث پاک کا مقام و مرتبہ اولیاء اکرام کے اندر ہے، اولیاء اکرام کے اندر ہے۔ غوث پاک کی شان کو دیکھو کس طرح گردنوں کو جھکایا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا عالم، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، بچپن کا عالم تھا، بچپن کا زمانہ تھا، تو اس وقت ان کے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی کامل تھے۔ اس وقت وہ مراقبہ کر رہے تھے، سر سجدے میں تھا، عبادات اور ریاضات کر رہے تھے، لوح محفوظ میں دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت آئی اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کے، اس کا بچہ زندہ تھا، بیماری کے اندر مبتلا تھا، اور جیسے ہی خانقاہ کے اندر حضور غوث پاک کے گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوئی تو اس کا بچہ مر گیا، پریشان ہو گئی، مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئی، رونے لگی، اور حضرت عبداللہ سمعی حضور غوث پاک کے نانا جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، یا شیخ میرا بچہ بیمار تھا، آپ کی بارگاہ میں آئی شفا لینے کے لیے، شفا کے لیے، بیماری سے نجات دلانے کے لیے، میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ بھی اسے زندہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ سمعی نے مراقبہ کیا، سر سجدے میں رکھا، لوح محفوظ میں دیکھا، تو کیا دیکھا کہ اس کا بچہ مرا ہوا ہے، زندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ سمعی نے بار بار دیکھا کہ یہی کہا کہ تیرا بچہ زندہ ہو نہیں سکتا، اور جیسے ہی اس ماں کی ممتا تڑپتی ہے، آس ٹوٹ جاتی ہے، امید ٹوٹ جاتی ہے، بھرم ٹوٹ جاتا ہے، روتے ہوئے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ارے جو بھی مصیبت کے اندر، تکالیف کے اندر گرفتار ہو، پریشانی کے اندر مبتلا ہو، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیونکہ میرا غوث فرماتا ہے کہ اگر کوئی مجھے وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور غوث پاک کا بچپن کا عالم تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، وہ عورت اپنے بچے کو، مرا ہوا بچہ ایک کونے میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، چیخ اور چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ غوث پاک کا گزر ہوا، کہا کہ ماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ میں اپنے بچے کو شفا دینے کے لیے لائی ہوئی تھی، جیسے ہی گھر میں پہنچی میرا بچہ مر گیا ہے، آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہا کہ بچہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث پاک نے جیسے ہی سنا تو کہا او مائی دیکھ تیرا بچہ زندہ ہے۔ مائی نے عرض کی کہ شہزادے تمہارے نانا جان نے کہہ دیا کہ تیرا بچہ مر گیا ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ غوث پاک نے بار بار کہا، اس مائی نے تسلیم نہ کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا اور
نظر آ گیا، اور جیسے غوث پاک نے بچپن کے عالم میں بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، جیسے ہی کرامت ظاہر کرنے لگے، کرامت ظاہر کرنے لگے، حضرت عبداللہ سمعی نے دیکھ لیا۔ نانا جان تھے، بڑا پیار کرتے تھے، کہا کہ بیٹے ابھی سے تو کرامت ظاہر کرے گا، لوگ تجھ پر آسیب کر دے گے، سحر کر دے گے، جادو کر دے گے، ارے میرے غوث کو کوئی جادو نہیں کر سکتا، میرے غوث پر کوئی سحر نہیں